Assalamualaikum. Welcome to Khidr Entertainment Channel and me Muhammad Khidr Hayat. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج میں آپ کو درود کریم کی کچھ فضیلت مبارک بتاؤں گا جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا۔ علماء اکرام نے بتایا زندگی میں ایک دفعہ درود شریف پڑھنا فرض ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ درود شریف بابرکت اور فضیلت والا عمل ہے جس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچے ذرا، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ماہ رمضان بابرکت اور نیکیوں والا مہینہ ہے۔ اس میں تو ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ہے۔ اس ماہ میں ہمارا درود پاک پڑھنا کتنا فضیلت والا بن جائے گا۔ آج میں آپ کو درود کریم کا ایک واقعہ مبارک سناتا ہوں۔ یہ واقعہ ابو عبداللہ عبدالرضا رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب تحفہ میں تحریر کیا۔ اس واقعے کو سعادت الدارین نے بھی تحریر کیا۔ ایک شخص بہت نیک پرہیزگار تھا، لیکن وہ بہت غریب تھا، بال بچوں والا بھی تھا۔ ایک رات ان کی آنکھ کھلی، تھوڑی سی نیند لینے کے بعد دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں۔ بچوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ بچوں نے کہا کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے ہیں، فاقے ہیں۔ نیک شخص سے عبادت گزار ہے، لیکن بچے فاقے سے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو کہا سب میرے قریب آ جاؤ۔ سب کو جمع کیا اور کہا کہ مل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ کھانا نہیں ہے، ہاتھ تنگ ہے۔ سرور دو کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود کریم بھیجتے ہیں۔ درود پڑھتے پڑھتے اس نیک شخص کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، فلاں تاجر کے پاس جاؤ جو مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آنکھ کی عبادت کرنے والے کو۔ اس کو میرا سلام دینا اور اس کو کہنا نبی پاک نے فرمایا ہے جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور جو تمہاری دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور حیران ہوا کہ میرے خواب میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، مگر یہ حیران ہو گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پوجا کرنے والے کے پاس بھیج رہے ہیں۔ ان کو ایسا لگا یہاں کچھ غلط ہے، وہ دوبارہ سو گئے۔ درود مبارک پڑھتے پڑھتے دوبارہ سو گئے۔ پھر دونوں جہاں کے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوبارہ خواب میں تشریف لے کے آئے۔
فرمایا جاؤ اس مجوسی سے کہو کہ نبی پاک نے تمہیں سلام دیا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ میری مدد کرو، اور دیکھو جو تم نے دعا مانگی تھی وہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ یہ اٹھے اور بہت حیران ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ تلاش کرتے کرتے پہنچ ہی گئے۔ جب انہوں نے اس مجوسی کو دیکھا، مجوسی تو بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت سارے نوکر چاکر تھے۔ یہ بندہ ان کے پاس گیا، ان سے جا کے بولا یہ میں آپ کے لیے میسج لے کے آیا ہوں، لیکن ذرا اکیلے میں بات کرنی ہے۔ تو اس نے تمام نوکروں کو تھوڑا دور کر دیا۔ آؤ کیا بات کرنی ہے؟ حضور یہ ہے کہ میں اپنے نبی کا پیغام لے کے آیا ہوں، اور انہوں نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ وہ مجوسی کہتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں مسلمان نہیں ہوں، میں تمہارے نبی پہ کلمہ نہیں پڑھتا، میں تمہارے نبی پہ ایمان نہیں لایا، میرے لیے سلام کیسے آ سکتا ہے؟ کہا کہ میں صرف سلام لے کے نہیں آیا، میں کچھ اور بھی پیغام لایا ہوں۔ کہا کہ نبی پاک نے فرمایا جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مال میں سے کچھ میری مدد کرو۔ مجوسی کہتا ہے آؤ اندر آؤ، اس کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اندر لے گئے۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ شخص حیران، کوئی بات نہیں لیکن پھر بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس شخص نے سارے بزنس مین اور نوکر چاکر کو بلایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، جو مسلمان ہوگا وہ میرے ساتھ بزنس کرے گا، جو مسلمان ہوگا وہ میرا نوکر ہوگا، ورنہ سب کے ساتھ سب کام کاج ختم۔ سب نے کہا جب آپ مسلمان ہو گئے تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کے سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنے اکلوتے بیٹے کو بلایا، کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہاری اور ہماری راہیں الگ الگ ہیں۔ تو بیٹا کہتا ہے کہ آپ میرے بابا جان ہیں، آپ کا فیصلہ درست ہوتا ہے، اس لیے میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ایک ہی بیٹی تھی، اس کو بھی بلایا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور یہ جو شخص تھے یہ کھڑے ہو کے حیران ہو رہے تھے کہ سب کے سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہیں کوئی کچھ بتا نہیں رہا۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو بتاؤ راز کیا ہے؟ پھر وہ شخص کہتا ہے لاؤ اب میں بتاتا ہوں تمہیں۔ مجوسیوں میں کچھ عقیدہ ہوتا ہے کہ بہن بھائی کی شادی جائز ہے۔ اس نے کچھ دن پہلے ہی اپنے بیٹا اور بیٹی کی شادی کرائی تھی اور بہت بڑی دعوت کی۔ ایک ہی بیٹا ایک ہی بیٹی ان کی آپس میں شادی کی، پورے شہر کو بلایا، بڑے سارے کھانے کھلائے۔ اس رات جب میں اپنے گھر پر سویا، میرے گھر کے برابر میں سے ایک چھوٹے سے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو میں نے غور سے سنا کہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی بولنے کی آواز آ رہی ہے، امی جان ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ماں نے کہا کیا اچھا نہیں کیا؟ بچی نے بولا پورے شہر کو بلایا، مزے مزے کے کھانے پکے، ہم کئی دنوں سے بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کی خوشبو بھی آئی، لیکن نہ اس نے دعوت پہ بلایا نہ کھانے کو کچھ دیا، اور ہم نبی پاک کی اولاد میں سے ہیں، آل رسول ہیں، لیکن ہمارے پڑوسی نے ہمارا بالکل بھی خیال نہیں کیا۔ مجوسی کہتا ہے کہ میں نے پورے شہر کو بلایا لیکن میں اپنے پڑوسی کو بلانا بھول گیا۔ میں مسلمان نہیں ہوں، مگر مسلمانوں کی نبیوں کی اولاد میرے برابر میں رہتی ہے۔ ان بچوں نے رات کا کھانا بلکہ کئی دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا ہے کہ میں جلدی جلدی اٹھا، کھانا لیے، پیسے لیے، جوڑے لیے،
اور میں راتوں رات ان کے گھر پہنچ گیا. جا کر سامان پیش کیا. ماں کہتی ہے کہ دیکھو ہمارا پڑوسی ہمارے کھانے کے لیے کچھ لایا ہے. مگر بیٹیاں کہتی ہیں کہ امی جان ہم غیر مسلم کے گھر کا کھانا کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ کھانا حلال نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں انہوں نے ہم پر احسان کیے ہیں, ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو مجوسی کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, یا اللہ اس شخص کو اسلام کی ہدایت بھی دے دے. اس نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے. ہمارے نانا جان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے اس کو جنت میں داخلہ بھی ملے. وہ کہتا ہے کہ میں کھانا کھلا کے آ گیا لیکن اس کی دعائیں میرے کانوں میں تھیں. تم آج جو سلام لے کر آئے یہ بھی پیغام لائے ہو کہ دعا قبول ہو گئی. اس کا مطلب میرا صدقہ, میری خیرات قبول کر لی گئی ہے. تمہارے نبی نے میرا نام لے کے سلام بھیجا ہے. میں نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے. میری دوسری دعا بھی قبول ہو جائے گی. انشاءاللہ وہ داخلہ بھی میرا ہو جائے گا. اب سنو, تم تیسرا پیغام یہ لائے تھے میں نے تمہاری مدد کرنی ہے. میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی جب کی تھی لیکن وہ مسلمان ہو گئے, وہ الگ الگ ہو گئے. 50% میں نے تو بچوں کو دے دیا اور 50% اللہ کی راہ میں تمہیں دے کر میں خیرات کرتا ہوں. دیکھا آپ نے, درود شریف کی برکت سے انسان کہاں سے کہاں چلے جاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں. اگر آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہے, لائک شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز کیجیے گا.